السلام علیکم کسان بھائیو، خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گندم پاکستان کی بہت ہی اہم فصل ہے اور گندم کے آٹے سے بنی ہوئی روٹی ہماری خوراک کا بنیادی جزو ہے۔ ربی کی فصل کے طور پر گندم کی پاکستان میں 9 ملین ہیکٹر رقبہ پر کاشت کی جاتی ہے، جو کہ ہمارے ملک کی زمین کا تقریباً 80% بنتا ہے۔ پاکستان رقبے اور پیداوار کے لحاظ سے دنیا کے اندر گندم پیدا کرنے والا 7واں بڑا ملک ہے۔ گندم کے آٹے سے بنی ہوئی روٹی سے نہ صرف ہماری غذائی ضرورت پوری ہوتی ہے، بلکہ گندم کی توڑی سے بھوسے سے جانوروں کی خوراک کو بھی پورا کیا جاتا ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر گندم کی فی ایکڑ پیداوار بہت ہی کم ہے، جو کہ صرف 28 من فی ایکڑ ہے، جو کہ ترقی یافتہ ممالک جنہوں نے بہت زیادہ پیداوار کی ہے ان سے بہت ہی زیادہ کم ہے۔ تو اس میں پیداوار کو بڑھانے کے لیے بہت زیادہ گنجائش جو ہے موجود ہے۔ اس میں بہت سارے فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے ہم بہتر پیداوار حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ ان میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ بھی ہے کہ ہم وقت پر کاشت نہیں کرتے ہیں۔ گندم کی فی ایکڑ زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے گندم کی کاشت 30 نومبر سے پہلے مکمل کر لینی چاہیے۔ 30 نومبر کے بعد گندم جو کاشت کی جاتی ہے، سمجھ لیں کہ ہر روز 12 سے 16 کلو پیداوار جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے۔ جنوری کے شروع تک اگر گندم کی کاشت چلی جائے تو 50% تک گندم کی پیداوار کم ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ گندم کی اچھی پیداوار حاصل کرنا چاہتے ہیں تو گندم کے کاشت کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ آپ وقت پر گندم کی کاشت مکمل کر لیں۔ پنجاب کے تمام آب پاش علاقوں میں گندم کی کاشت کا بہترین وقت 1 نومبر تا 20 نومبر سمجھا جاتا ہے، اور گندم کے برانی علاقوں میں گندم کی کاشت کا وقت جو ہے وہ 20 اکتوبر سے 20 نومبر تک بہت بہتر سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گندم کی نئی ترقی دادہ اور سفارش کردہ اقسام، گندم کی فصل سے اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے نئی ترقی دادہ اور سفارش کردہ اقسام کا ہی صحت مند اور صاف ستھرا بیج استعمال کیا جائے تو آپ گندم سے زیادہ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ضمن میں تحقیقاتی ادارہ برائے گندم فیصلہ آباد پنجاب کے تمام علاقوں کے لیے 58 کے قریب ورائٹیز جو ہے وہ متعارف کرا چکا ہے۔ ان اقسام کے علاوہ جو نئی اقسام ہیں جن کو سمجھا جاتا ہے، ان میں جوہر 16، برلاگ 16، زنکول 16، غازی 19، بکر سٹار، فخر بکر، رہبر 21، نواب 21، ڈیورم 21، MH 21، اور اس کے علاوہ سبحانی 21، نشان، دلکش 2021، صادق 21، NARC سپر اور عروج 2022 بھی آب پاش علاقوں کے لیے گندم کی ترقی دادہ اقسام ہیں۔ برانی زرعی تحقیقاتی ادارہ چکوال نے بھی پنجاب کے برانی علاقوں کے لیے 12 کے قریب گندم کی ورائٹیز جو ہیں وہ متعارف کرائی ہیں، جن میں شامل ہیں چکوال 86، راول 87، پوٹوہار 93، کوہسار 95، چکوال 50، چکوال 97، GA 2002، ہارس 09، دوہرابی 11، احسان 16، فتح جنگ 16 اور برانی 17۔ اب آ جاتے ہیں کہ شرح بیج اور طریقہ کاشت جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ آب پاش علاقوں میں گندم کے موزوں وقت کاشت کے دوران 50 کلو گرام بیج فی ایکڑ صحت مند استعمال کریں تاکہ بیج کے اگاؤ کی شرح کا جو تناسب ہے 85% سے کم نہ ہو۔ بجائی سے قبل گندم کی فصل کو بیماری سے محفوظ کرنے کے لیے فنجی سائیڈ والا زہر تھائیوفینیٹ میتھائل یا ٹاپسونم ضرور لگائیں۔ پاکستان کے اندر زیادہ تر گندم مختلف فصلوں کی کٹائی کے بعد کاشت کی جاتی ہے۔ آب پاش علاقوں میں گندم، کپاس، دھان اور کماد کے بعد کاشت ہوتی ہے، جبکہ کچھ علاقوں میں لمبے عرصے سے خالی پڑی زمینوں پر بھی گندم کاشت کی جاتی ہے۔ علاوہ ازیں برانی علاقوں میں بھی وسیع رقبہ پر اس کی کاشت کی جا سکتی ہے،
اور کی جاتی ہے۔ کپاس، مکئی اور کماد کی فصل کو گندم کی کاشت سے تقریباً 3 ہفتے پہلے پانی لگائیں۔ جب فصل کی کٹائی مکمل ہو جائے تو مناسب وتر کی حالت میں ہل چلائیں اور روٹاویٹر یا ڈسک کا استعمال کریں تاکہ زمین نرم اور بربری ہو جائے۔ زمین کی تیاری کے بعد گندم کی بوائی بزری یا ڈرل کریں۔ یاد رکھیں ڈرل کی صورت میں قطاروں کے درمیانی فاصلہ 9 انچ سے کم کر کے 4 سے 6 انچ تک کریں تو اس سے پودے زیادہ ہوں گے اور آپ کی گندم کی پیداوار بہت اچھی ہوگی۔ کلراٹھی زمینوں میں گندم کی کاشت گپ چھٹ کے طریقہ سے کرنے۔ گندم کے بیج کو 8 سے 12 گھنٹے پہلے پانی میں بھگو کر رکھیں اور کھیت کو پانی سے بھرنے کے بعد بیج کا چھٹا دیں اور کلاٹھی زمینوں میں 10 کلو بیج جو ہے وہ زیادہ استعمال کریں۔ چاول کی فصل کی کٹائی سے 15 دن قبل پانی دینا بند کر دیں۔ کٹائی کے بعد وتر حالت میں روٹاویٹر یا ڈسک چلائیں۔ بعد ازاں 2 مرتبہ ہل چلا کر اور سہاگا پھیر کر زمین کو اچھی طرح تیار کر لیں۔ بوائی بزری یا ڈرل کریں۔ بارانی علاقوں میں مونسون کی بارشوں سے بہتر فائدہ حاصل کرنے کے لیے 1 مرتبہ گہرا ہل چلائیں تاکہ جب بارشیں ہوں تو زمین زیادہ سے زیادہ نمی جذب کر سکے، اور اس طرح 2 مرتبہ ہل چلا کر زمین کو اچھی طرح تیار کر لیں اور بجائی ڈرل کے ذریعے کریں۔ اب آ جاتے ہیں کہ کھادوں کا استعمال کس ترتیب سے کس زمین پر کیسے کرنا ہے۔ گندم کی فی ایکڑ اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے کیمیائی کھادوں کا بر وقت اور بہتر تناسب کے ساتھ استعمال بہت ضروری ہے۔ زمین کا اول تو تجزیہ کرا لیں کہ آپ کی زمینوں کو کس کھاد کی ضرورت ہے۔ اگر نہیں کرایا تو پھر بھی کام تو چلا ہی لیتے ہیں ذمہ دار۔ عام طور پر آب پاش علاقوں اور برانی علاقوں میں فاسفورس کھاد کی تمام مقدار اور نائٹروجنی کھاد کی نصف مقدار کاشت کے وقت ہی ڈال دی جائے اور باقی ماندہ نائٹروجن کھاد پہلے یا دوسرے پانی کے ساتھ دینی چاہیے۔ پاکستان کے کچھ علاقوں میں پوٹاش کی کمی ہے۔ ہلکی ریتلی ٹیوبویل کے پانی سے سیراب ہونے والی زمینوں اور چاول اور گنے کے بعد کاشت ہونے والی فصل کے اندر بھی پوٹاش کی کمی پائی جاتی ہے، تو اس لیے ہمیں زمین کے اندر پوٹاش کا استعمال بھی کرنا چاہیے۔ گندم کی فی ایکڑ زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے اچھی زرخیز زمین میں گندم کی بجائی کے وقت 75 کلو گرام یعنی 1.5 بوری ڈی اے پی یا ایم اے پی، 50 کلو گرام ایس او پی اور 25 کلو گرام یوریا استعمال کریں۔ پہلی آبپاشی پر 50 تا 75 کلو گرام زبردست یوریا کا استعمال کریں۔ اگر زبردست یوریا میسر نہ ہو تو پھر عام یوریا کھاد کے ساتھ زنک ملا کر استعمال کریں۔ دوسری آبپاشی پر صرف 1 بوری گوارا، اگر فصل کو یوریا کی ضرورت ہو تو صرف آدھی بوری یوریا بھی گوارا کے ساتھ استعمال کریں۔ تیسری آبپاشی پر پوٹاشیم نائٹریٹ یا سولبل پوٹاش 12.5 کلو گرام اور بوران کا استعمال کریں۔ اب آ جاتے ہیں کہ پانی کب دینا ہے۔ گندم کے پودے کو پانی کی بہت زیادہ بڑھوتری کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ گندم کے پودوں کو بڑھوتری سے گوب اور دانہ بننے کے مرحلے تک پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان مراحل میں پانی کی کمی گندم کی پیداوار پر شدید برا اثر ڈالتی ہے۔ عام طور پر گندم کی فصل کو 4 آبپاشیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلی آبپاشی بجائی کے 20 سے 25 دن بعد، دوسری آبپاشی بجائی کے 40 سے 45 دن بعد، تیسری آبپاشی بجائی سے 80 سے 90 دن بعد اور چوتھی آبپاشی بجائی کے 125 سے 130 دن بعد کرنی چاہیے۔ بعض اوقات بارشوں کی صورت میں آبپاشی میں کمی بیشی بھی کی جا سکتی ہے۔ جڑی بوٹیاں گندم کی فی ایکڑ پیداوار میں 10 سے 50% تک کمی کا باعث بنتی ہیں۔ گندم کی اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے جڑی بوٹیوں کی بر وقت تلفی بہت ضروری ہے۔ گندم کی فصل میں نکیلے پتوں والی جڑی بوٹیاں جیسا کہ جنگلی جئی، دمبی سٹی وغیرہ اور چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیاں جیسا کہ باتھو، لیلی، پیازی، ترکنڈی پالک، مٹری اور شاطرہ وغیرہ پائی جاتی ہیں۔ جڑی بوٹیاں کنٹرول کرنے کے لیے مندرجہ ذیل طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ سب سے بہتر طریقہ ہے کہ آپ جڑی بوٹی مار زہروں کا سپرے کریں جس کو کیمیائی طریقہ بھی کہتے ہیں۔ جڑی بوٹی مار زہروں کا استعمال کر کے نکیلے اور چوڑے پتوں والی دونوں قسم کی جڑی بوٹیوں کی تلفی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔
مختلف اقسام کی کیمیائی ادویات زرعی ادویات کے ڈیلروں پیسٹی سائیڈ کی دکانوں سے مل جاتی ہیں۔ عام محکمہ زراعت کی سفارش کردہ جو زرعی ادویات ہیں جڑی بوٹیوں پر سپرے کے لیے وہی خریدیں اور لیبل پر درج ذیل ادویات کو غور سے پڑھیں اور اس کے مطابق سپرے کریں تو آپ کو بہتر نتائج ملیں گے۔ جڑی بوٹیوں کے مؤثر اور دیر پا کنٹرول کے لیے ان زرعی ادویات کا استعمال پہلے یا دوسرے پانی کے بعد زمین کے وتر آنے پر کریں۔ سپرے کے لیے پانی کی مقدار 100 تا 120 لیٹر فی ایکڑ رکھیں اور ٹی جیٹ یا فلیٹ نوزل سے جڑی بوٹی مار زرعی ادویات کا سپرے کریں۔ سپرے کرتے وقت کھانے پینے اور تمباکو نوشی سے پرہیز کریں۔ ہلکی بارش یا دھند کی صورت میں جڑی بوٹی مار زہروں کا ہرگز سپرے نہ کریں۔ جڑی بوٹیوں کا سپرے کیا ہوا جو چارہ ہے وہ کبھی بھی کھیت سے نکال کر جانوروں کو نہ ڈالیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ گندم میں بیماریاں کون سی آتی ہیں۔ گندم کی مختلف بیماریوں میں کانگیاری، کھیڑا، کرنال بنٹ، کنگھی اور گندم کی بلاس سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ گندم کی فصل پر ان بیماریوں کے حملے کی وجہ سے گندم کی پیداوار بڑی حد تک کم ہو جاتی ہے، لیکن حالیہ عرصہ میں کنگھی کی بیماری نے گندم کی فصل کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ ان بیماریوں پر قابو پانے کے لیے گندم کے بیج کو پھپھوندی کش زہر ضرور لگا کر کاشت کرنا چاہیے۔ اب آخری مرحلہ شروع ہو جاتا ہے گندم کی کٹائی کا۔ جب گندم کی فصل مکمل طور پر پک کر تیار ہو جائے اور دانوں میں نمی 16 سے 17% ہو تو تب ہی کٹائی شروع کرنی چاہیے۔ کٹائی سے پہلے کھیت کے ایسے حصے جہاں پر فصل گری ہوئی نہ ہو اور ہر لحاظ سے اچھی دکھائی دے وہ بیج کے لیے منتخب کر لیں اور ان کی علیحدہ کٹائی کر کے علیحدہ گہائی کر لیں تاکہ اگلے سال گندم کاشت کرنے کے لیے بیج محفوظ ہو جائے۔ اگر گندم کی کٹائی کمبائن یا ہارویسٹر سے کی جائے تو وقت کی بچت کے علاوہ دانوں کا نقصان بھی کم ہوتا ہے۔ درانتی یا ریپر سے گندم کی کٹائی کے بعد چھوٹی بڑیاں بنائیں، مناسب خشک ہونے کے بعد گہائی کر لیں اور تھریشنگ شروع کریں۔ صاف شدہ گندم کو 2 سے 3 دن تک دھوپ میں مزید خشک کرنا چاہیے جب تک نمی 9 تا 10% ہو جائے۔ اس کے بعد گندم کو باردانہ میں محفوظ کریں۔ تو اس وقت صوبائی حکومتیں ریٹ بھی اچھا دے رہی ہیں تاکہ فی ایکڑ پیداوار میں کاشتکار محنت کر کے اضافہ کر سکیں۔ تو کاشتکار بھائیو یہ تھی گندم کاشت سے لے کر گندم کے آخر کٹائی تک کی معلومات جو ہم نے آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ تو ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔